السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ہمارا نور الایضاح کا درس و بعکسہ جازہ تک ہوا تھا ترجمہ و ترکیب کے ساتھ، اور اب یہاں سے عبارت شروع ہے والرابع ماء نجس وهو الذی حلت فیہ نجاست وکان راکدا قلیلا والقلیل ما دون عشر فی عشر فینجس وإن لم يظهر أثرها فيه أو جاريا وظهر فيه أثرها والأثر طعم أو لون أو ريح والخامس ماء مشكوك في طهوريته وهو ما شرب منه حمار أو بغل۔ تو یہاں تک پہلے ہم ترکیب پڑھیں گے، پھر ترجمہ اور تشریح کی طرف چلیں گے۔ والرابع ماء نجس، اور چوتھی قسم ماء نجس ہے، اور ماء نجس وہ ہے وهو الذی حلت فیہ نجاست، جس میں نجاست واقع ہوئی ہو، حلت بمعنی وقعت، وکان راکدا قلیلا، اور وہ تھوڑا، اور وہ ٹھہرا ہوا تھوڑا ہو۔ ترکیب ہے، قاعدہ یہاں پر وہی جاری ہوگا کہ واو جب شروع میں آئے تو استینافیہ ہم اسے قرار دیتے ہیں، اور الرابع یہ مبتدا بنے گا۔ قاعدہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ معرب باللام ہے، معرفہ کی اقسام میں سے ہم نے بتایا تھا کہ شروع میں کوئی معرب باللام اسم آئے یا ضمیر مرفوع منفصل یا کسی کا علم ہو تو مبتدا بنتا ہے، لہذا الرابع معرب باللام، اسے یہاں پر بنائیں گے مبتدا۔ اس کے بعد ہم نے بتایا تھا کہ اس کے بعد نکرہ کے بعد پھر جو ہے نکرہ ہو، اور اس کے بعد وہ معرفہ ہو، اور اس کے بعد پھر نکرہ آ جائے، تو الرابع معرفہ ہے اور ماء نجس یہ نکرہ ہے۔ تو اس کو قاعدہ یہی تھا کہ اس معرفہ کو مبتدا بنائیں گے اور نکرہ کو خبر بنائیں گے، تو یہاں پر الرابع مبتدا بن گیا۔ ماء، یہ بھی قاعدہ تھا کہ دو نکرہ اکٹھا آ جائے تو موصوف صفت بنتے ہیں، تو ماء موصوف، نجس صفت، کیونکہ پانی کی صفت ناپاک ہونا یہ یہاں پر، تو ماء موصوف نجس صفت، موصوف صفت سے مل کر الرابع مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ وَهُوَ الَّذِي حَلَّتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ وَكَانَ رَاكِدًا قَلِيلًا، اور ماء نجس وہ ہے وَهُوَ الَّذِي حَلَّتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ، جس میں نجاست گر گئی ہو، واقع ہو گئی ہو، وَكَانَ رَاكِدًا قَلِيلًا، اور وہ ٹھہرا ہوا تھوڑا ہو۔ ترکیب ہوگی واو استینافیہ، ہوا ضمیر مرفوع منفصل، وہی قاعدہ ہے کہ ضمیر مرفوع منفصل شروع میں آ جائے تو مبتدا بنتی ہے، لہذا ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، الذی اس میں موصول اور اس کو مکمل صلہ چاہیے، صلہ جملے خبریہ ہوتا ہے۔ حلت بمعنی وقعت، واقع، یقع بمعنی واقع ہونا، حلت کا معنی، حلت بمعنی وقعت ہے، یعنی خلط ملت ہو جانا، مل جانا اسی میں۔ حلت فیہ نجاست، حلت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، فی حرف جار ہی ضمیر مجرور، جار مجرور سے فی حرف جار داخل ہے تو ہی ضمیر مجرور ہوگی ہی، فی حرف جار ہی ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا حلت فعل کے، نجاست حلت کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق یعنی ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ کر معطوف علیہ، کیونکہ آگے وکانا راکدن قلیلاً بھی آ رہا ہے۔ تو واو حرف عطف، کانا فعل ناقص، اس کو ایک اسم چاہیے جو کہ مرفوع ہو اور خبر چاہیے جو منصوب ہو، تو کانا فعل ناقص، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ کانا کا اسم، راکدن خبر اول، قلیلاً خبر ثانی، فعل ناقص اپنے اسم اور دونوں خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، پھر اس کو بنائیں گے، کیونکہ اس کے بعد یہاں پر عبارت او جارین وظہر فیہ اثرها، تو یہ او جارین کا عطف ہے وکانا راکدن پر، لہذا کانا راکدن قلیلاً یہ جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علیہ، او حرف عطف، جارین یہ منصوب ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ اس پر یہ منصوب کیسے ہے، تو یہاں کیا کیا جائے، اور اس کے بعد او حرف عطف آ گیا تو ہم کہیں گے کہ جہاں بھی ایسا آ جائے
تو وہاں پر ہم کانا فعل مقدر مانیں گے، تو یہاں پر ہم کہیں گے او کانا جارین، کانا فعل مقدر مانیں گے، او کانا جارین، تو او حرف عطف، کانا فعل ناقص، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا اسم، جارین اس کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ہم پھر اسے بنائیں گے معطوف علیہ، پھر اسے معطوف علیہ بنائیں گے۔ اس کے بعد واو حرف عطف، ظاہر فعل ماضی معروف، فی حرف جار ہی ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا ظاہر فعل کے، اثر و مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ، قاعدہ وہی ہے کہ اسم کے ساتھ جو بھی ضمیر آتی ہے وہ مجرور متصل کہلاتی ہے اور وہ اسم مضاف بنتا ہے اور ضمیر مضاف الیہ بنتی ہے، لہذا اثر و اصل جو ہے مضاف ہے، ہا ضمیر مضاف الیہ ہے، ہا ضمیر یہ لوٹ رہی ہے ظاہرہ میں ہوا ضمیر کی طرف، نہیں وہ جو ہا ضمیر ہے یہ نجاست کی طرف لوٹ رہی ہے، کیونکہ ظاہرہ میں ہوا ضمیر ہے ہی نہیں بلکہ ظاہرہ کا فاعل تو اثر ہوا ہے، تو ہا ضمیر سے مراد وہی نجاست ہے۔ ظاہرہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، فی حرف جار ہی ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا ظاہرہ فعل کے، اثر و مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر ظاہرہ کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہوا او کانا جارین پر، او کانا جارین معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر پھر معطوف ہوا وکانا راکدن قلیلاً پر، وکانا راکدن قلیلاً معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ پھر معطوف ہوگا حلت فیہ نجاست پر، اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر الذی اس میں موصول کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ ہو جائے گا ہوا ضمیر مرفوع منفصل کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اس کے بعد پھر عبارت ہے والقلیل ما دون عشر فی عشر، اور تھوڑا وہ ہے جو 10 میں 10 سے تھوڑا ہو، یعنی جو 10 دردہ سے کم ہو، والقلیل ما دون عشر فی عشر، اور کم پانی وہ ہے جو 10 دردہ سے کم ہو، تھوڑا ہو، دونا کا معنی کم ہو، تھوڑا ہو۔ ترکیب ہوگی واو استینافیہ، القلیل وہی قاعدہ یہاں پر جاری ہو رہا ہے کہ القلیل معدب باللام ہے، معرفہ کی اقسام میں سے، لہٰذا ہم اس کو یہاں پر بنا دیں گے مبتدا، ما اس میں موصول، اب اس کو ایک صلہ چاہیے اور صلہ جملہ خبریہ ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ سمجھیں کہ جب بھی اس میں موصول کے بعد جار مجرور آ جائے یا ظرف آ جائے تو ایسی صورت میں اسے کسی فعل کے متعلق کرتے ہیں اور اس کو ما کا صلہ بنا دیتے ہیں، تو ما کے بعد دونا یہ ظرف آ رہا ہے، ترکیب ہوگی القلیل مبتدا، ما اس میں موصول، دونا مضاف، عشر موصوف، قاعدہ وہی ہے کہ نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو نکرہ کو موصوف اور جار مجرور کو صفت بناتے ہیں، لہذا یہ فی عشرن یہ صفت بنے گی عشرن کی۔ ترکیب ہوگی القلیل مبتدا، ما اس پہ موصول، دونا مضاف، عشرن موصوف، فی حرف جار عشرن مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن کے، اس لیے کہ عشرن یہ حالت جری میں ہے، اسی وجہ سے یہ مجرور ہے، اسی وجہ سے اس کی صفت بھی مجرور ہوگی، لہذا ثابتن کے متعلق ہوگا، ثابتن اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر عشرن موصوف کی صفت، موصوف صفت سے مل کر دونا کا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی ہوگا ثبتا فعل محذوف کا، ثبتا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما موصول کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر القلیل مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اس کے بعد فینجسو وَإِن لَّمْ يَظْهَرْ یا يَظْهُرْ أَثْرُهَا، تو فا یہاں پر نتیجیہ ہے، یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، اگرچہ اس کا اثر ظاہر نہ ہوا ہو، فی ہے اس میں، اس پانی میں، اگرچہ نجاست کا اثر ہوا میں ہا ضمیر نجاست کی طرف لوٹ رہی ہے اور فیہ میں ہی ضمیر یہ جو ہے پانی کی طرف لوٹ رہی ہے، تو فا یہاں پر ہم کہیں گے
کہ نتیجیہ، تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ناپاک ہو جائے گا۔ ینجسو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر، صیغہ فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گی مثل جزا، کیونکہ ہم نے قاعدہ بتایا تھا کہ اگر ان سے پہلے واو ہو تو وہ جو ہے ان وصلیہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ملا کر پورا ان کو وصلیہ قرار دیتے ہیں، ان حرف شرط یہ وصلیہ قرار ہوتا ہے۔ اور اگر اس کے بعد ایک جملہ ہو تو ایسی صورت میں اس کو ملا کر شرط بنا دیتے ہیں، اور اس سے پہلے جو آیا ہوتا ہے اس کو ہم مثل جزا بناتے ہیں۔ لہذا یہاں پر جو ہے ینجسو فعل ہوگا، ہوا ضمیر فاعل، فاعل سے مل کر جو ہے جملہ فعلیہ یہ ہو کر یہ بنے گی مثل جزا۔ واو و علم، تو وہاں پر وصلیہ ہوگا، واو وصلیہ ہوگا، ان حرف شرط، لم یظہر فعل مضارع نفی جہد بلم معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اثر و مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یظہر کا فاعل، یا یظہر پڑھ لیں، فی حرف جار ہی ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا یظہر فعل کے یا یظہر فعل کے، یظہر فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بن جائے گا شرط۔ اب شرط اپنی مثل جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ اس کے بعد والاثر طعم او لون او ریح، اور اثر کسے کہتے ہیں اس کی تعریف بتا رہے ہیں کہ یہ اثر یعنی اثر مزہ ہے، یا لون رنگ ہے، یا ریح یا بو ہے۔ ترکیب ہوگی واو استئنافیہ، وہی قاعدہ ہے کہ معرب باللام، لہذا الاثروں کو ہم بنائیں گے مبتدا، طعم معطوف علیہ او حرف عطف، لون معطوف اول او حرف عطف، اور ریح معطوف ثانی۔ معطوف علیہ اپنے دونوں معطوف سے مل کر، الاثر مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اس کے بعد پانچویں قسم اب آ رہی ہے والخامس ماء مشکوک فی طہوریتہ وہو ما شرب منہ حمار او بغل، اور پانچویں قسم وہ پانی ہے جس کے پاک کرنے والا ہونے میں شک کیا گیا ہو، مشکوک ہو۔ پانچویں قسم ماء مشکوک، فی طہوریتہ مشکوک، جس کے پاک کرنے والا ہونے میں شک کیا گیا ہو، ای لا فی طہارتہ، اس کی طہارت میں نہیں بلکہ اس کے پاک کرنے والا ہونے میں شک کیا گیا ہو۔ وَهُوَ مَا شَرِبَ مِنْهُ حِمَارٌ أَوْ بَغْلٌ، اور وہ ماء مشکوک ایسا پانی ہے، ہوا سے مراد ماء مشکوک ہے اور ماء سے مراد پانی ہے۔ وَهُوَ مَا شَرِبَ مِنْهُ حِمَارٌ أَوْ بَغْلٌ، اور ماء مشکوک وہ پانی ہے جس سے کسی گدھے یا خچر نے پی لیا ہو۔ ترکیب ہوگی واو استئنافیہ، الخامس مبتدا، ہم نے بتایا تھا کہ معرفہ کے بعد نکرہ آ جائے تو مبتدا خبر کی ترکیب ہوتی ہے، لہذا یہاں پر الخامس مبتدا، ماء موصوف، مشکوکن، دو نکرہ اکٹھا ہو گیا، ماء مشکوکن لہذا موصوف صفت، ماء موصوف، مشکوکن اس میں مفعول، صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ نائب فاعل، فی حرف جار طہوریتی مضاف، یہ ضمیر مضاف الیہ، اسم کے ساتھ جو ضمیر آئے گی وہ مجرور متصل کہلائے گی اور وہ مضاف الیہ ہوں گے، لہذا فی حرف جار طہوریت مضاف، یہ ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا مشکوک اسم مفعول کا، مشکوک اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مشکوک، یہ ماء کی خبر، ماء موصوف اپنی خبر سے مل کر الخامس مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ وَهُوَ مَا شَرِبَ مِنْهُ حِمَارٌ أَوْ بَغْلٌ، ترکیب واو استئنافیہ، ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، وہی قاعدہ یہاں پر بھی جاری کہ تینوں میں سے کوئی ایک ہو تو مبتدا بنتا ہے، لہذا ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا۔ ما اسم موصول، اب اس کو ایک صلہ چاہیے، صلہ جملہ خبریہ ہوتا ہے، ما اسم موصول، شریبہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، من حرف جار ہو ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا شریبہ فعل کے،
حمار معطوف علیہ او حرفیات بغل معطوف، حمار کا معنی گدھا اور بغل کا معنی کھچر، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر شریبہ کا فاعل، شریبہ فعل اپنے فاعل اور ظرف لغ یعنی متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ ما موصول کا صلہ، موصول صلہ سے مل کر ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں تک ہم نے ترکیب پڑھ لی، اب ہم اس کے ترجمہ اور تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا والرابع ماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاست، کہ چوتھی قسم پانی کی بیان کرنے، القسم الرابع من المیاہ، یعنی پانی کی قسموں میں سے چوتھی قسم کیا ہے؟ ماء نجس ہے، ایسا پانی جو ناپاک ہو۔ اور ناپاک کیوں ہوگا وہ پانی؟ کہہ رہے وَهُوَ الَّذِي حَلَّتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ، اور وہ ایسا پانی ہے جس میں نجاست واقع ہو گئی ہو، حلت بمعنی وقعت، نجاست واقع ہو گئی ہو، وَكَانَ رَاكِدًا قَلِيلًا، اور وہ پانی ٹھہرا ہوا تھوڑا ہو۔ تو اب اگر پانی گر جائے اس میں اور اس میں نجاست واقع ہو جائے اور وہ پانی تھوڑا ہو، کم ہو، تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو اب اس کا حکم یہاں پر بیان کرنے فَيَنْجُسُ وَإِن لَّمْ يَظْهُرْ أَثْرُهَا، اس کا تعلق جو ہے وہ کانا راکدن قلیلاً سے۔ دیکھیے جو نجاست گرے گی پانی میں، اس کی دو صورتیں ہوں گی، ایک تو وہ ایسے پانی میں گرے گی، ایسے پانی میں واقع ہوگی وہ نجاست جو تھوڑی ہوگی، ٹھہری ہوگی، ٹھہری ہو تھوڑی ہو، اور دوسری صورت ہے کہ نجاست جس پانی میں گری ہو تو وہ کیا ہو، او جارین و ظہر فیہ اثرھا، یا تو وہ پانی جو ہے وہ کانا جارین، وہ پانی جاری ہو اور اس میں جو ہے اس کا نجاست کا اثر ظاہر ہو۔ تو دو صورتیں بنی، یا تو پانی میں نجاست گرے گی تو وہ پانی جو ہے ٹھہرا ہوا ہوگا، تھوڑا ہوگا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ پانی میں نجاست گرے گی اور وہ جو پانی ہے وہ جاری ہوگا اور نجاست کا اثر ظاہر ہوگا۔ تو اب وکانا راکدن قلیلاً جو ہے اس کی آگے تفسیر کرتے ہوئے کہہ رہے فینجس وان لم یظہر اثرھا، اور اگر نجاست پانی میں واقع ہوئی اور وہ پانی تھوڑا ٹھہرا ہوا تھوڑا ہو، فینجس تو وہ ناپاک ہو جائے گا، وان لم یظہر اثرھا، اگرچہ اس کا یعنی نجاست کا اثر اس پانی میں فیہ جاری نہ ہو، ظاہر نہ ہو، اگرچہ نجاست کا اثر پانی میں ظاہر نہ ہو پھر بھی وہ کیا ہوگا، ناپاک ہو جائے گا۔ یہ تو اس کی مثال ہے کانا راکدن قلیلاً کی، اس لیے ہم اس کو اس کے متعلق کر رہے ہیں، مطلب اس سے تعلق پیدا کر دیں، کیونکہ آگے آ رہا او کانا جارین و ظہر فیہ اثرھا، تو یہاں پر جارین ہو، جاری ہو، اور اس میں اس کا اثر ظاہر ہو، تو یہ تو وہ والا تھا کہ اس میں اثر ظاہر نہ ہو، تو اس کا بھی حکم یہی ہے کہ یا پانی جاری ہو اور اس کا اثر اس میں ظاہر ہو، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ فَيَكُونُ نَجِسًا، دیکھیے آگے لکھ دے رہے ہیں او کانا جارین و ظَهَرَ فِيهِ أَثْرُهَا، یا تو پانی جاری ہو اور اس میں اس کا اثر جو ہے ظاہر ہو، فَيَكُونُ نَجَسًا، تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں اس کے بعد والقلیل ما دون 10 فی 10، اور کم پانی، تھوڑا پانی وہ ہے جو 10 دردہ سے کم ہو۔ پہلے 10 دردہ کو سمجھتے ہیں کہ 10 دردہ کسے کہتے ہیں۔ 10 دردہ اس جو ہے تالاب یا کنویں کو کہتے ہیں جو 10 ہاتھ لمبا اور 10 ہاتھ چوڑا ہو، یا تو پھر اور وہ ایسا جو ہے تالاب ہو کہ جس میں پانی ہو تو اس کو 10 دردہ کہا جائے گا، اور یا تو پھر 20 ہاتھ لمبا ہو اور 5 ہاتھ چوڑا ہو، یا تو پھر جو ہے 25 ہاتھ لمبا ہو اور 4 ہاتھ چوڑا ہو۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ لمبائی اور چوڑائی دونوں کو اگر ہم ضرب دیں، لمبائی اور چوڑائی کو یعنی گڑا کریں جب ہم اس کا، تو حاصل جواب جو ہمارا ہو، جو حاصل ضرب ہو، حاصل جواب ہو، گڑا جو ہم کریں گے تو جو حاصل ہوگا وہ جواب 100 آئے، تو ایسی صورت میں وہ 10 دردہ کہلائے گا۔ مثال کے طور پر 10 کا 10 میں ہم ضرب کریں گے، یعنی 10 کو 10 سے گڑا کریں گے تو نیچے جواب 100 آئے گا۔ اسی طریقے سے اگر ہم 20 کا 5 میں گڑا کرتے ہیں، 20 کا 5 میں ضرب کرتے ہیں تو جواب 100 آئے گا۔
اسی طریقے سے اگر ہم 5 کا 20 میں کر دیتے ہیں پھر بھی جواب 100 آئے گا. اسی طریقے سے ہم 25 کا 4 میں گڑا کرتے ہیں، ضرب کرتے ہیں، تو جواب 100 آتا ہے. یا 4 کا 20 میں گڑا 4 کا 25 میں گڑا کرتے ہیں پھر بھی جو ہے وہ جواب کتنا آئے گا؟ 100 آئے گا. تو یہ سمجھیں کہ لمبائی چوڑائی کا جو حاصل ضرب ہو وہ 100 آئے تو وہ جو تالاب ہے یا کنواں ہے تو وہ دا دردہ کہلائے گا. اور یہاں دہ دردہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ قلیل پانی کی تعریف کر رہے ہیں کہ والقلیل ما دون عشر فی عشر، کہ قلیل پانی وہ جو دہ دردہ سے کم ہو اور اس کی جو ہے مطلب لمبائی چوڑائی ہوگی اور گہرائی بھی اتنی ہو کہ اگر اس میں ڈال کر چلو سے پانی لیا جائے تو وہ نیچے کا حصہ سطح زمین ظاہر نہ ہو. اور اسی طریقے سے اگر جو ہے وہ لمبائی کے اعتبار سے اگر گولائی کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں اس کی گولائی کے اعتبار تو 35.5 ہاتھ ہونا چاہیے گولائی کے اعتبار سے. آگے فرما رہے ہیں یہاں پر کہ والعصر طعم او لون او ریح، کہ اثر کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اثر جو ہے ای طعم و نجاست، یعنی نجاست کا اثر کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ طعم او لون او ریح. یہاں پر کہہ رہے ہیں طعم کا معنی ای طعم و نجاست، یعنی نجاست کا جو ہے اس پہ مزہ جو ہے وہ ظاہر ہو جائے. اور اثر کہتے ہیں مزہ کو، او لون یا رنگ کو، یا رنگ اور اثر جو ہے مزہ ہے یا رنگ یا بو میں جو ہے خوشبو اور بدبو دونوں داخل ہو جائے گی. پانی کی جو ہے 5ویں قسم کی تعریف کرنے کہ والخامس ماء مشکوک فی طہوریتہ، اور پانی کی 5ویں قسم ہے ماء مشکوک، یعنی ایسا پانی ہو جس کے پاک کرنے والا ہونے میں شک ہو، پاکی میں نہیں، پاک کرنے والا ہونے میں شک ہو. تو پانی کی 5ویں قسم ماء مشکوک کہلائے گی. اور وہ ماء مشکوک پانی کے آگے تفصیل بیان کرنے کہ وہ ہوا اور ہوا سے مراد جو ہے ماء مشکوک ہے، اور ماء سے مراد پانی. وفگا ما شریبہ منہ حمار او بغل، اور ماء مشکوک وہ پانی ہے جس سے کسی گدھے یا خچر نے پی لیا ہو تو ایسا پانی ماء مشکوک قرار دیا جاتا ہے کہ وہ پانی ماء مشکوک ہے. تو یہاں تک ہمارا ترجمہ، ترکیب اور تشریح ہوگی. اب انشاءاللہ الرحمن اگلے درس میں فصل فی بیان احکام السور یہاں سے ہم پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.